یہ منافقین جو بی جے پی کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہیں، چھوٹی بی جے پی کے دربار کے تبلچی ہیں۔ ارے بتاؤ، دارالسلام کا مقدمہ عبدالواحد اویسی نے 11 سال اس مقدمے کو لڑا۔ کس کے لیے لڑا؟ اپنی ذات کے لیے لڑا، اپنی خاندان کے لیے لڑا نہیں۔ مجلس نے مقدمہ جیتا تو عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے حکومت سے ان کے ناجائز قبضے کا کرایہ حاصل کیا۔ کرایہ حاصل کر کے شام میں ملگیاں مجلس نے بنوائی، اور اس کے بعد عبدالواحد اویسی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا خواب تھا کہ میں کچھ کروں مسلمانوں کے لیے تعلیم کے میدان میں۔ وینگل راؤ چیف منسٹر تھے، سالار نے پرمیشن لیا اور یہاں پر اس وسیع گراؤنڈ میں ایک آئی ٹی آئی سالار نے شروع کیا تھا۔ آئی ٹی آئی سے مجلس کا سفر شروع ہوا۔ مجلس کا سفر صرف ناڈلہ بھاسکر راؤ سے نہیں شروع ہوا پیارے، مجلس نے نیلم سنجیوا ریڈی سے دیکھ کر کئی چیف منسٹر کو دیکھا، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ لوگ بولتے ہیں مجلس کے لوگ تقریر کرتے ہیں، ارے تقریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے، تقریر کرنا بھی ایک فن ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں، جھوٹ بولنا وہ تمہاری فطرتوں میں ہے، تم جھوٹی بولو گے، تم نفرت کو عام کرو گے، ارے تم اپنا ضمیر کسی کے پاس گروی رکھے ہو۔ یہ مجلس جو اتنے بڑے بڑے بلڈنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں ان طلباء اور طالبات کو بتا رہا ہوں، دیکھو یہ جو بلڈنگیں ہیں تم اس کے مالک ہو، وہ اسی ہاسپٹل اسرا ہاسپٹل کی بلڈنگ تم اس کے مالک ہو۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ میں مر جاؤں گا، ہم تمام مر جائیں گے، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اداروں کو زندہ رکھنا، تم دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد رہنا۔ ارے میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں ضرور جاؤں گا اس دنیا سے، میں اس زمین میں جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا۔ جب قیامت کا اعلان ہوگا تو ہم تمام اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ اگر کوئی رائے برابر نیکی کرے گا تو اللہ اس کا صلہ دے گا، اگر کوئی رائے برابر گناہ کرے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ مگر یہ عمارتیں، یہ دارالسلام، یہ تمام چیزیں کب آباد رہیں گی؟ کیا جذباتی تقاریر سے آباد رہیں گی؟ نہیں، آپ کے اتحاد سے آباد رہیں گی، آپ کے سیاسی شعور سے آباد رہیں گی، آپ کے متحدہ ووٹ کے استعمال سے آباد رہیں گی۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج میں ان طلباء اور طالبات کو راست آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں، خوب پڑھو۔ خاص طور سے میری ان بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر پڑھو گے تو تمہارے ایک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں ایک چراغ روشن ہوگا علم کا، بلکہ اگر کوئی ہماری بیٹی تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو کل وہ کسی کی بیوی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ایک نیک آدمی کی، کل وہ کی ماں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب وہ ماں تم بنو گے تو تم اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرو گے، تم ان کو علم کی اہمیت کو سمجھاؤ گے۔ تو اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر انصاف چاہیے، مسلمانوں کو یہ ناانصافی کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں، مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہو، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہم حکومتوں سے اپنی بات کو منوا سکیں، تو یاد رکھو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی مجلس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو آل ان ون ڈسٹریبیوشن کیا جا رہا 8000 پورے تلنگانہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ تعالی ایس ایس سی میں اعلیٰ نمبرات اور درجات کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے والدین خدا کے لیے ان کو پڑھاؤ۔ یقیناً میں بھی ایک باپ ہوں، اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، میرے پر بھی ذمہ داری ہے کہ میں ان کو تعلیم یافتہ بناؤں اور پھر ان کو اچھے اور نیک گھرانے میں شادی کراؤں، مگر اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ یاد رکھو جو اپنی بیٹیوں کو جتنا زیادہ آپ پڑھائیں گے اتنا زیادہ آپ کا اور ان بچیوں کا مستقبل اچھا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں اب جلدی سے جلدی ان کی شادی کر دینے کا ہے، ارے اگر کوئی بچی پڑھنے کے لیے تیار ہے تو خدا کے لیے پڑھاؤ۔ اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو آؤ میرے پاس،
बात करो मुझसे, बताओ, इंशाअल्लाह ताला मुझसे और मजलिस से जो हो सकेगा हम पूरा करेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि मुसलमान के गरीब बच्चे और बच्चियां तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों, ख़ास तौर से हमारी बेटियां खूब पढ़ें। मैं बता रहा हूं मेरी बेटियों, याद रखो, अगर तुम पढ़ने के लिए तैयार हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार था, अल्लाह मदद करेगा। मैं बता रहा हूं मुसलमान बच्चे और बच्चियों को कि आप ख्वाब देखना शुरू करो, ऊंचे ख्वाब देखो। देखो ख्वाब ये देखो कि तुम सबसे आला तालीम याफ्ता होगे। जब तुम तालीम याफ्ता होगे तो दीन तुमको समझ में आएगा। जब दीन समझ में आएगा तो तुम दीन पर अमल कर सकोगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी। अरे दीन इस्लाम में तौहीद को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या जाहिल तौहीद को समझ पाएगा? नहीं समझेगा। पढ़े लिखे लोग ही तौहीद के पैगाम को समझेंगे। कुरान का मैसेज क्या है उसको कौन समझेगा? तालीम याफ्ता समझेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कौन समझेगा? अगर आप इल्म हासिल करेंगे, उलमाओं की महफिल में बैठेंगे, तो ये सब चीज़ें हम इन पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल मकसद एक ही है कि आप ताकतवर बने, आप कामयाब हों दीन और दुनिया में, ताकि आप हमारा मुस्तकबिल है। और जब आप मुस्तकबिल आपका होगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करें, आपको ताकतवर बनाएं। और मंजलिस के जितने भी मुखालिफीन हैं ये सिर्फ और सिर्फ गाली देना जानते हैं, तामीर का काम इनसे नहीं हो सकता। हाँ, चंदे करना, गरीबों को लूटना, बाहर से पैसा मंगवाना और उसके बाद शोबाजी करना। मंजलिस के जो इदारे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के इदारे हैं, ये आपकी इत्तेहाद की निशानी है। अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये ऑल इन वन मॉडल्स का इंशाअल्लाह ताला तक़सीम हॉल में लाई जाएगी।